وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا ہے؟ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا ہے، یعنی جنگ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ دیکھیں، ہم اس کو شروع سے لے کر چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا ہے عرب میں، مکہ شہر میں، تو اس وقت پورا عرب، خصوصاً مکہ شہر، افراتفری کا شکار تھا۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، بس قبائل کی حکومت ہوتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قبائل کے درمیان جھگڑے تھے جو سالوں سے چل رہے تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ عورتوں کے اوپر ظلم کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کو زندہ دفن کر، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور مردوں کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا تھا، بیٹے پیدا ہونے کے اوپر فخر کیا جاتا تھا۔ شراب نوشی، قمار بازی، سود خوری، قتل، اغلام بازی، زناکاری، دنیا کی ہر برائی عرب کے اندر موجود تھی۔ اور عرب قوم دنیا کی بدترین قوم تصور ہوتی تھی، یعنی اس وقت جتنی بھی اقوام دنیا میں آباد تھیں، ان میں عرب کو کہا جاتا تھا کہ سب سے جاہل قوم، بد تہذیب قوم، بری قوم عرب ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا۔ 3 سال تک تو خفیہ طور پہ تبلیغ کی، اور 3 سال کے بعد سر عام تبلیغ شروع ہوئی۔ 20 سال کی جد و جہد میں، ٹوٹل 30 سال آپ کی نبوت کا پیریڈ ہے، 23 سال، ٹوٹل 23 سال آپ کی نبوت کا عرصہ ہے، جس میں سے 3 سال تو خفیہ تبلیغ تھی نا، بس یہ 3 ہی آدمی مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، یعنی رسول خدا سیدہ رسول خدا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام۔ پھر باقی 20 سال جو ہے نا وہ تبلیغ عام ہوئی ہے۔ تو آپ 23 سال کہیں یا 20 سال کہیں، بہرحال اس 23 سالہ جد و جہد میں، اس 23 سالہ کوشش میں، اس 23 سالہ تبلیغ کے دور میں، عرب کی وہ بدترین قوم دنیا کی بہترین قوم بن گئی۔ 23 سال کی قلیل مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے عرب کی بدترین قوم دنیا کی بہترین قوم بن گئی، اور وہ جتنی برائیاں ان کے اندر تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور جتنی اچھائیاں آ سکتی تھیں وہ ان کے اندر آ گئی۔ نماز اور روزے کی پابندی کے علاوہ، شرعی احکامات کی پابندی کے علاوہ، سود کا خاتمہ ہو گیا، عورتوں کی عزت کی جانے لگی، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا، جوا ختم ہو گیا، شراب نوشی ختم ہو گئی، قمار بازی ختم ہو گئی، اغلام بازی ختم ہو گئی، زناکاری ختم ہو گئی۔ اگر رہی بھی تو بڑے محدود پیمانے پر، یعنی چھپ چھپا کر، پہلے تو سر عام ہوتا تھا، لیکن پھر چھپ چھپا کر یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن چھپ چھپا کے ہوتا رہا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ممبر کے اوپر، ان کے تخت کے اوپر حضرت ابو بکر آ کے بیٹھ گئے، خلیفہ بن گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو اس ممبر پر بیٹھتا ہے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے، لہٰذا اس ممبر کے اوپر آ کے جو بھی بیٹھے گا، وہ جو بھی حکم دے گا وہ اسلام ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے دور میں تراوی جسے آج کل ہم کہتے ہیں نا، اس زمانے میں تو خیر تراوی نہیں تھی، لیکن آج کل اس کو تراوی کہا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تہجد کی جو نماز تھی، وہ رمضان کی راتوں میں لوگ خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو وہ باجماعت شروع کرا دی حضرت عمر نے،
حضرت عمر نے اسے، وہ فرادہ نماز ہے، نفل نماز ہے، فرادہ نماز ہے، اسے جماعت کے ساتھ شروع کرا دیا. لوگوں نے اسے قبول کر لیا. کیوں قبول کر لیا؟ اس لیے کہ خلیفہ کا حکم ہے. خلیفہ کا حکم کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے. تو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے حکم جاری کر دیا جائے گا وہ اسلام کا حکم ہوگا. لوگ اسے قبول کرتے ہیں اور اس کے پر عمل شروع کر دیتے ہیں. اور اس زمانے میں جتنی بھی اسلام کے اندر نئی بدعتیں آئی ہیں، اس کے بعد تیسری خلافت میں جو بدعتیں آئی ہیں، ان سب کو لوگوں نے کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ وہ خلیفہ کی جانب سے تھی، وہ جانشین رسول کی جانب سے تھی. وہ حکم اس ممبر سے آ رہا ہوتا تھا، اس پلیٹ فارم سے آ رہا ہوتا تھا جس پلیٹ فارم سے رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے، جس ممبر سے رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے. لہٰذا عوام یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی اس ممبر پر آ گیا ہے بس وہ اور یہاں سے جو حکم جاری ہو رہا ہے وہ حکم اسلام کا حکم ہے. اور اسی ممبر کے اوپر آ کر یزید پلید بیٹھ گیا. اس کے باپ نے زبردستی لوگوں سے بیعت لے کر اس کی خلافت کی راہ ہموار کر دی اور اسے اس ممبر کے اوپر لا کر بٹھا دیا. اب وہ اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر شراب نوشی بھی کرتا ہے، زناکاری بھی کرتا ہے، اغلام بازی بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، بندر بھی نچاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی کے ساتھ بدکاری بھی کرتا ہے. اور دنیا کی جو برائیاں تھیں وہ سب اس شخص کے اندر تھی. اس کے اوپر انشاءاللہ یزید کی بدکاریوں کے اوپر انشاءاللہ الگ سے میرا ایک وائس نوٹ آئے گا. اب چونکہ وہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا، وہ خلیفہ بنا ہوا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا حماقت ہے، روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، حج کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو اسلامی احکامات تھے ان کا تمسخر اڑاتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا. شعار اللہ کی توہین کی جا رہی تھی، سر عام کی جا رہی تھی، اور لوگ دیکھ رہے تھے، خاموش تھے، بات نہیں کرتے تھے. اور اگر اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاتا، کوئی احتجاج نہ ہوتا، تو لوگ اسے قبول کر لیتے. وہ کہتے بس ممبر سے جو بات کی گئی ہے یہی اسلام ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. دیکھیں عیسائی مذہب میں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. آپ بائبل اٹھا کے مطالعہ کریں نا، جو عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے بائبل، اس کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، زنا کاری حرام ہے. لیکن آج عیسائی معاشرے کے اندر سر عام شراب پی جاتی ہے. کلبز بنے ہوئے، وہاں جاتے ہیں لوگ، ڈرنک کرتے ہیں. زناکاری کے اڈے بنے ہوئے کلبز ہیں، وہاں پر جاتے ہیں لوگ، عیاشی کرتے ہیں. یورپ میں، امریکہ میں اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے بھی کوئی ایسا کر رہا ہے تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، کہتے جی ریلیکس ہو رہا ہے، اس کو ہو جانے دو. یعنی اغلام بازی جو ہے وہاں پر، ہومو سیکشولیٹی وہ بھی عام ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ جب عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، بائبل میں لکھا ہوا یہ ہے، بائبل کو پڑھتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، اس کے باوجود سر عام شراب پی رہے ہیں، سر عام زنا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے اندر کوئی حسین پیدا نہیں ہوا. اگر حسین پیدا ہو جاتا تو وہ روکتا ان کو ان کاموں سے. مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ ان کے اندر حسین موجود تھا. حسین نے قیام کر دیا، حسین نے احتجاج کیا، حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ نہیں 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 نہیں، یہ جو کچھ یزید کہہ رہا ہے، جو کچھ یزید کر رہا ہے، یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. میرے نانا کے دین کو مسخ کیا جا رہا ہے، میرے نانا کے دین کو برباد کیا جا رہا ہے، میرے نانا کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میرے نانا کا دین ہے، یہ دین ہمارے گھر میں آیا ہے، ہم جانتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہم سے زیادہ کسی کو نہیں پتا. ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں.
لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں، ہم اسلام کی حفاظت کریں، ہم قرآن کی حفاظت کریں، ہم شرعی احکامات کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور جو جگہ ان کو سازگار، جہاں ماحول سازگار نظر آ رہا تھا، اس طرف انہوں نے رخ اختیار کیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت قیام نہ کرتے تو دنیا کی جتنی برائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد میں عرب سے ختم کر دی تھیں، وہ ساری برائیاں واپس آ جاتی۔ یزید ان کو واپس لانا چاہتا تھا۔ یزید کا اسلام کے اوپر، خدا کے اوپر، رسول کے اوپر ایمان ہی نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر یزید کے دربار میں رکھے گئے تو یزید ان کے منہ کے اوپر چھڑی مارتا تھا اور ایک شعر پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ احمد کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، اس نے محض حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، اور آج میں نے اپنے بدر کے بزرگوں کا بدلہ لے لیا ہے جنہیں احمد نے اور احمد کی اولاد نے اور احمد کے رشتہ داروں نے قتل کیا تھا۔ آج میں نے احمد کی اولاد کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ یعنی وہ توہین آمیز انداز میں یہ بات کر رہا تھا۔ تو اس کا دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، قیامت کے اوپر، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ وہ اسے صرف ایک حکومت اور اقتدار سمجھتا تھا، اور وہ یہی کرتا بھی تھا۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو جو کچھ یزید کر رہا تھا وہ آج اسلام کا حصہ بن جاتا۔ دیکھو، لوگ آج بھی، مسلمان آج بھی شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، مگر برا سمجھ کے کر رہے ہیں، چھپ کر رہے ہیں، سر عام نہیں کر رہے جیسے عیسائی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے اندر کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، مسلمانوں کے اندر حسین پیدا ہو گیا، اور اس حسین نے اپنے خون سے، اپنے خانوادے کے خون سے، اپنے اصحاب کے خون سے ایک لکیر کھینچ دی، اور یہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ جو کچھ یزید کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اسلام ہے، یہ میرے نانا کا دین ہے، اور میں بہتر جانتا ہوں کہ نانا کا دین کیا ہے۔ لہٰذا یزید کا جو اسلام تھا وہ اسلام اموی تھا، اور حسین کا جو اسلام تھا یہ اسلام محمدی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کرنے کی، کہ وہ دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ اسلامی احکامات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، حکومت کے خلاف قیام کرتا ہے، حکومت کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، تو ہر حکومت اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس آواز اٹھانے والے کو دباتی ہے، مارتی ہے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے، اس زمانے میں تو یہ ہونا ہی ہونا تھا، اور یزید نے امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادے اور اصحاب سمیت شہید کر دیا، اور ان کی خواتین کو گرفتار کر کے بازاروں میں اور شرابیوں کے درباروں میں پھرایا۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔